الغطا وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. سردار زادہ حسین عباس، حسنین عباس، رضا عباس، علی عباس اور ان کی آنے والی نسلیں، ان کی توفیقات خیر، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت، حاجی صاحب اور دیگر تمام ملت تشیع کے مرحومین کے درجات کی بلندی، مملکت کی بقا، تاجیل ظہور اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آپ کو دعا قبول ہونے کا احساس ہو جائے. فاصلہ درمیان میں زیادہ ہے، تھوڑا آگے آئیں، تشریف لائیں، ذرا سامنے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، فاصلہ کم کریں، تھوڑا لطف آئے گا آپ کو سننے میں، مجھے پڑھنے میں. تھوڑا قریب آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں. پچھلے حضرات بھی تھوڑی زحمت کریں، درمیان میں فاصلہ نہ رکھیں. آج کی صفحہ ادائے، صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، مسلک و مذہب، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی. بہت شکریہ.
آپ اس عظیم دن میں سرکار ابو طالب کے یوم شہادت کے موقع پر یہاں مجلس میں حاضر ہیں، اور یقیناً جب آپ کسی کے باپ کے لیے جائیں تو اسے آپ کی عزت کا احساس ہوتا ہے، پھر آپ اس کی نظر میں معزز ہوتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جو سرکار ابو طالب کی صف اعضاء پہ آئیں وہ علی اور مصطفیٰ کی نظر میں معزز ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو عزت مل گئی۔ آپ سرکار دو عالم اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی نظر میں، کریم کربلا کی نظر میں، مولا حسن کی نظر میں، وارث زمانہ کی نظر میں بہت معتبر ہو گئے، یعنی آپ کا اعتبار قائم ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ قریب سے اگر کسی سے اظہار تعزیت کیا جائے تو پھر چہرہ بھولتا نہیں، اور آپ تو ان کے گھر آئے ہیں جنہیں کچھ بھولتا ہی نہیں۔ آپ کے چہرے اتنے یاد ہو جائیں گے کہ قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا نا کہ کس کی بخشش ہونا ہے اور کس کی بخشش نہیں ہونی، تو پھر سرکار ابو طالب ابو الائمہ کی صف اعضاء پہ آنے والوں کے چہروں کو پہچاننے والا وہ علی جو شکم مادر میں بچوں کی شکلیں بناتا ہے، وہ بادشاہ آپ کو الگ کر لیں گے کہ انہیں الگ کر دو، یہ تو میرے باپ کے ہیں، اور فرما رہے ہیں، تو پھر بخشش سے کوئی روک نہیں سکتا، آپ کو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ یہ اتنا عظیم دن ہے، اور یہ ابو الائمہ، آئمہ کے باپ، ابو تراب کے باپ، ابو الحسن کے باپ، امت کے باپ کے باپ، اس کے باپ جو امت میں مثل کعبہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بس یوں سمجھ لیں کہ اس سردار کی صف اعضاء پہ آئے ہیں جس نے سرداری کا تعارف کروایا کہ سردار کسے کہتے ہیں۔ یہ ابھی جعفری صاحب ثاقب بھائی دعا کروا رہے تھے کہ یہ جو جاگیریں بنی ہیں یہ بنتی رہیں، کیونکہ مولا کے نام سے منسوب۔ ان جاگیروں کے بانی کا نام ہے ابو طالب۔ اچھا بولیں آپ، میرا گزارا ہو جائے گا اس میں جتنا آپ بول رہے ہیں۔ سرکار ابو طالب نے بنا رکھی، اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ میں بھی ایک جاگیر تھی، وہ جاگیر جس کی طرف منہ نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ غور فرمائیے گا، وہ جاگیر جس کی طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بندے کو بڑی اچھی عربی آتی ہو، بڑی قرات آتی ہو، بڑی تجوید سے اس نے قرآن پڑھا ہو، اور اس کا رخ کعبہ کی طرف نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ غور فرمائیے گا، بس سمجھ لیں وہ قبلہ ہے آپ کا۔ پہلا فقرہ میں فضیلت کا کہنے جا رہا ہوں۔ کعبہ عالمین کی نمازوں کا قبلہ ہے، اور جو عالمین کی نمازوں کا قبلہ ہے اس قبلہ کے قبلہ کا نام ہے ابو طالب۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بات جی ہیں آپ، سلامت رہیں۔ بندے حسین عباس یہ کوشش کرتے ہیں سرکار ابو طالب سے منسوب دن پہ، مثلا آج 26 ربیع الاول ہے، پھر ایک اور دن سرکار ابو طالب سے منسوب ہے 29 شوال۔ 29 شوال کو سرکار ابو طالب کی آمد کا دن،
ذرا اندازہ کریں، اب میں دیکھوں گا آپ بیدار کتنے ہیں۔ سرکار ابو طالب کی آمد کا دن ہے 29 شوال، یوم ظہور ہے سرکار ابو طالب کا، اور اس زمانے سے عبد المطلب کے بیٹے کے یوم ظہور کائنات کو یاد ہے، جس زمانے میں لوگوں کے بچے غاروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ سلامت ہے، یہ کتنا بڑا گھر ہے۔ سرکار ابو طالب کا تعارف جب یہ دن آتے ہیں 29 شوال اور 26 ربیع الاول، تو پھر ظفر چاہ بہت پیچھے بیٹھ گئے ہو، اس سے بہتر تھا اپنے گاؤں چلے جاتے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ آگے آئیں، آگے 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 آئیں، آگے آئیں، آگے آئیں، یہاں تشریف لائیں، سامنے آئیں، میرے سامنے آئیں، ادھر آئیں۔ کبھی کبھی مجالس نہیں بھی پڑھی جاتی تو اتنا غصہ بھی نہیں ہوتا کہ بندہ پیچھے بیٹھ جائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ پھر ان دنوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں جی کہ سرکار ابو طالب کا ایمان پڑھا جائے، ثابت کریں ایمان، اور جو ایمان ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، غور فرمائیے۔ میں ان بندوں پہ بھی حیران ہوں کہ سرکار ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے پہ جو تل جائے نا، مجھے اس کے ایمان میں بھی کمزوری نظر آتی ہے۔ کیا ضرورت ہے ابو طالب کا کلمہ ثابت کرنے کی؟ لوگ پوچھتے ہیں تو انہیں پوچھنے دو، ان کی مجبوری ہے پوچھنا کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا، کیونکہ انہوں نے مانا ہی ان کو ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ بات یہ ہے، ان کی مجبوری ہے۔ جس ماحول میں بندہ رہتا ہے، توجہ فرمائیں، وہ دیوار بڑی ٹھنڈی ہے، ذرا آگے آ جائیں، آگے 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 آئیں، آئیں ذرا تشریف لائیں، آگے آئیں، آ جائیں۔ کوئی 50 سال کے بعد، کوئی 40 سال کے بعد۔ ہاں، یہ 40 تو خیر مسلمانوں کو بڑا یاد ہے، 40 سے تو نکلتے ہی نہیں، چلے سے مسلمان نہیں نکلتے۔ 40 اور اس 40 کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے کہہ دیا کہ بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا۔ اچھا، بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا، تو پہلے وہ بچے تو دوسرے دکھا، جنہیں تمہارے بچوں میں اور ابو طالب کے بچوں میں فرق ہے۔ ہاں، جن کے کان میں اذان پڑھی جائے وہ تمہارے بچے ہیں، اور جس کے بچوں کا نام اذان میں ہو وہ ابو طالب ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ مل کے بولو، مل کے سارے بولو، حیدری۔ بہت شکریہ۔ تمہارے بچوں کے کان میں تو اذان پڑھی جاتی ہے، اور جس کے بچوں کے نام اذان میں ہو انہیں سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اور یاد رکھیے گا، یہ میرے سامنے رضا عباس بھی ہے، حسین عباس بھی ہے، میں حسین عباس کے ایک بیٹے کی تعریف کروں، ایک کو چھوڑ دوں تو باپ کو اچھا نہیں لگے، باپ کو اچھا نہیں لگے گا، اگر بھائی اچھا ہے تو بھائی کو بھی اچھا نہیں لگے۔ ابو طالب کے 2 بیٹے ہیں، ابو طالب کے 2 بیٹے ہیں، نبیوں کا سلطان اور میرا مولا امیر المومنین۔ مجھے تو وہ اذان ہی بڑی عجیب لگتی ہے جس میں ابو طالب کے ایک بیٹے کا نام ہو۔ نہیں، آپ سلامت رہیں۔ یا اللہ۔ اور سازش یہ ہے، انہوں نے کہا جی بچوں میں سے، ساکہ بات کلمہ پہ ہو رہی ہے، بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا۔ یار نہ کہو بچہ، سمجھا رہا ہوں تمہیں، نہ بچہ کہو، میں فکرہ کہوں گا آپ جھومتے رہیں گے اگلی 26 ربیع الاول تک۔ نہ کہو علی کو بچہ، یہ جسے تم بچہ کہہ رہے ہو نا، اس کی ولایت دل میں نہ ہو تو اپنے بچے بھی اپنے نہیں رہتے۔ جی آپ سلامت رہے، بہت شکریہ جی، بسم اللہ، نوازش، بہت شکریہ آپ جی ہیں، بہت سلامت رہے جی، بسم اللہ۔ اچھا، سرکار ابو طالب
صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں قرآن سے کہہ لوں۔ ویسے تحصیل لالیاں کے رہنے والے قرآن سمجھتے بہت ہیں، میں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں قرآن حکیم سے ایک آیت کی تلاوت کروں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، نام تو سبھی کو یاد، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اور جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ باپ بیٹا، باپ رسول نبی امام جناب اسماعیل ذبیح اللہ، جن کی یاد میں آج تک قربانی ہوتی، حالانکہ وہ قربان نہیں ہوئے تھے اور قربانی ہوتی، ہاں صرف علامت تھی، چھری گلے پہ آئی تھی، اور آج تک قربانی ہوتی، ایک نشان کی یاد میں قربانی ہو رہی۔ آپ غور نہیں فرمایا، گلے پہ ایک نشان کی یاد میں چھری کا نشان پڑا ہے، اور تم نے ہر سال اب تک پتہ نہیں کتنے کھربوں جانور ذبح ہو چکے ہیں اور ہوں گے، اس خون کا حساب دے سکتے ہو؟ ذرا سنیے گا، اور جس کی گردن پہ چھری کا نشان پڑا ہے اس کی یاد میں بہنے والے لہو کا حساب تم سے نہیں دیا جاتا، تو جس نے سارا گھر دے دیا ہے اس کی یاد میں زنجیر مارے تو کہتے ہو حوالے دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا، یہ تو آپ کی نظر میں ہے نا، تھوڑا وقت ہے نا، میں پڑھ لوں تھوڑے، یہ تو آپ کی نظر میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ آباد انہوں نے کی، جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے مکہ آباد، پہلے کعبہ کے ارد گرد آبادی نہیں تھی، صرف کعبہ تھا، آبادی نہیں تھی، اور اس پہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تو دعا مانگ کے گئے تھے، رب انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو تیرے محرم مقدس گھر کے نزدیک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ زمین ایسی جہاں کھیتی باڑی زراعت نہیں ہوتی، کچھ اگتا نہیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں میں سے کچھ کے دل میری اولاد کی طرف موڑ دے، لوگوں میں سے کچھ کے دل میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ اس کا مطلب ہے اولاد ابراہیم کا ذکر سن کے جس کا دل کھچے نا، سمجھ لو اسے ابراہیم کی دعا لگ گئی۔ ذرا بات سمجھو، تو جناب ابراہیم چھوڑ گئے تھے، جناب اسماعیل کو کعبہ کے نزدیک چھوڑ گئے تھے، پرانی عمارت تھی کعبہ، پھر جناب اسماعیل کو جب چھوڑ کے چلے گئے تو جناب اسماعیل کے پیروں سے چشمہ زمزم نکلے، چند دن کے تھے جناب اسماعیل، اور فرما رہے ہیں گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ، لنگر تو ہو گیا نا، ہاں تو پھر گھبرانے والی بات ہی کوئی نہیں، توجہ فرمائیں۔ جناب اسماعیل کے نازک نازک پاؤں تھے، بچوں کے پیر نازک ہی ہوتے ہیں، یہ جو بندے سمجھ رہے ہیں نا ان کے بچپنے سے اپنا بچپنا سمجھ رہے ہیں، وہ اسی سے سمجھ لیں کہ اسماعیل کے نازک سے پیر تھے، زمین پتھریلی تھی، پتھر پہ بچہ پیر مارے تو یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ مجھے بتائیں کیا پھٹے گا؟ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، ابراہیم کے بیٹے نے چند دن کی عمر میں پتھر پہ ایڑی ماری ہے، پتھر پھٹا ہے، میں چہرے خاموش بھی دیکھ لوں۔ اچھا یہ ابتدا تھی، یہ ذریت ابراہیم کی، بولو ابتدا تھی۔ مولا آپ سب کو زیارات پہ لے جائیں، نیشا پور میں بھی پانی نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ علی کے بیٹے علی گئے تھے، میرے مولا رضا، تو نیشا پور والوں نے میرے مولا رضا سے کہا تھا مولا یہاں پانی نہیں ہوتا، تو مولا نے اپنا پیر رکھ کے کہا تھا میں نے کوئی ایڑیاں رگڑنی ہیں، جی آپ سلامت رکھنا تو پیر رکھوں گا، بہت
بہت شکریہ، مہربانی، آپ جی ہیں، سلامت رہے، تو پانی نکل آئے گا۔ وہ جناب ابراہیم چھوڑ گئے، چشمہ نکل آیا، ماں دوڑی صفا و مروہ کے درمیان۔ کس میں؟ صفا و مروہ کے درمیان ہے نبی کی ماں۔ غور فرمائیے، پیاس ہے نبی کو اور ماں دوڑ رہی۔ فکرہ میں کہوں گا پھر دیکھوں گا کون چپ رہتا ہے۔ ماں دوڑ رہی، دوڑا کب جاتا ہے؟ کیوں مسلم؟ کب دوڑا جاتا ہے؟ بے چینی ہو نا۔ ممتا دوڑ رہی تھی، ماں کی ممتا، صرف ماں کی نہیں، نبوت کی ممتا، نبوت کی ممتا دوڑ رہی تھی۔ اضطراب تو تھا نا، یہ اضطراب ذہن میں رہے۔ ہاتھ پاؤں مارنا تو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ ہاتھ پاؤں مارنے والی بات تھی۔ ادھر سے ادھر، آئے بسم اللہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 7 چکر بی بی نے لگائے۔ اب میں دکھاؤں کہ ترقی کرتے کرتے بات کہاں پہنچی۔ ابرہہ آ گیا، ہاتھیوں کی فوج لے گئی، اور جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو اسے کچھ اونٹ نظر آئے۔ اونٹ تھے، چر رہے تھے۔ ابھی میں گزرا ہوں سڑک سے تو کچھ گائیں، کچھ بھینسیں، اب تو چونکہ سارے مویشی سڑکوں پہ ہی آ گئے تو وہ چرانے کے لیے لے جاتے، وہ بغیر چرواہے کے اونٹ پھر رہے تھے، اور تھوڑے نہیں تھے، سینکڑوں تھے۔ بھائی جان میری طرف دیکھ، رسید میں نو کٹ دے ہو، ویکھو میرے اور توجہ۔ وہ بغیر چرواہے کے اونٹ پھر رہے تھے۔ یہ بغیر چرواہے کے کیوں پھر رہے تھے؟ کیونکہ عبد المطلب کے تھے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، بغیر چرواہے کے اس لیے پھر رہے تھے، عبد المطلب کے تھے، اور لوگوں کو پتا تھا کہ سردار کے اونٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ بغیر چرواہے کے پھر رہے۔ ابرہہ جب لے کے آیا لشکر ہاتھیوں کا، اس نے پہلے اونٹ دیکھے اور اس نے ادھر ادھر پوچھا ان کا چرواہا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، ان کے ساتھ چرواہا نہیں ہوتا، یہ صبح اپنے آپ نکلتے ہیں، اپنے آپ چرتے ہیں، شام کو واپس اپنے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں، جن کے جانور اتنے سمجھدار ہیں۔ توجہ فرما لیں، اچھا توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا پکڑو ان اونٹوں، کس کے؟ انہوں نے کہا جو اس شہر کا سردار ہے نا، اس کے جو اونٹ۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، فوج تھی پوری، ہانک لو انہیں۔ ہانک کے لے گئے، ہانک کے جیسے پیچھے آواز نہیں دیتے جانوروں کے، وہ آواز دے دے کے اونٹوں کو لے گئے۔ سرکار عبد المطلب کو پتا چلا کہ وہ میرے اونٹ لے گئے۔ یہ جو بندے کلمہ پوچھتے، میرے اونٹ ابرہہ لے گئے۔ سرکار عبد المطلب بغیر کسی بیٹے کے، بغیر کسی فوج کے، اکیلے چلے، اکیلے ابرہہ کے خیمے میں داخل۔ ابرہہ نے تخت لگایا ہوا تھا خیمے میں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ مکے کا سردار آ گیا، ایسے ملا جیسے سرداروں سے ملتے۔ اس نے کہا بیٹھیے، بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے تو میرے اونٹ لے آئے، تو میرے اونٹ لے آئے۔ اس نے کہا میں یہ جو کعبہ نہیں ہے آپ کا، یہ میں گرانے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو میرے اونٹ لے آیا ہے بابا جی۔ اس نے کہا میں یہ جو آپ کا کعبہ نہیں، آپ کے اللہ کا گھر، میں اسے گرانے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نے سنا تو میرے اونٹ لے آیا ہے۔ اس نے کہا آپ نے غور نہیں فرمایا، میں اس کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نے بھی غور نہیں کیا، میں نے کہا تو میرے اونٹ لے آیا۔ توجہ۔ اس نے کہا میں پریشان ہو گیا ہوں، آپ کے متعلق بڑا سنا ہے کہ آپ بڑے سردار ہیں،
تو میرا خیال تھا آپ آئیں گے درخواست کریں گے کہ جا پلٹ جا، یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، اسے نہ گرا، آپ اپنی اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا رب ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی رب ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ جیے سلامت، میں ان اونٹوں کا انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا رب ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی رب ہے۔ غور فرمائیے، بندے پوچھتے ہیں صورتیں کیسے اتری، آیتیں کیسے اتری؟ سرکار عبد المطلب نے فرما دیا کہ ان اونٹوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے، تو میرے اونٹ مجھے دے، میں لے کے جاتا ہوں، پھر تو جان اور رب جانے۔ توجہ، فکرہ میں کہوں گا، بزرگوں سے دعا لے لوں گا، بچوں سے میں داد لے لوں گا، فکرہ سنیے گا۔ اس نے کہا یاد رکھیے گا، آپ اپنے اونٹ لے کے جا رہے ہیں، میں کعبہ گرا کے پھر آپ سے ملوں گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں اگر تو رہا تو ملیں گے۔ کیا بات ہے یار، اگر تو رہا، جی آپ مل کے بولو حیدری، اگر تو رہا تو پھر ملیں گے۔ سرکار عبد المطلب اونٹ لے کے چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر اللہ رب العزت نے ابابیلوں سے کہا، تم نے سنا نہیں عبد المطلب نے کچھ کہا ہے؟ غور فرمائیں ہیں، تم نے سنا نہیں عبد المطلب نے کچھ کہا ہے؟ تو پھر ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے، کتنے؟ چھوٹا سا پرندہ ہو، اس کی چونچ میں ایک کنکر تھا، ایک کنکری، بالکل غضنفر شٹیک کا کنکر ذرا بڑا ہوتا ہے، کنکری چھوٹی ہوتی ہے، مؤنث مذکر کا آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ وہ کنکری ہر ابابیل کی چونچ میں تھی، ایک ایک۔ اچھا اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ تین پتھر اٹھا سکتے، دو پنجوں میں کنکریاں تین اٹھا سکتی ہیں، ایک چونچ میں، دو پنجوں میں، لیکن اللہ نے پنجوں میں نہیں دیا، ایک ایک چونچ میں دیا، اور جتنے ہاتھی تھے نا اتنی ابابیلیں، پتھر ایک ایک۔ میں نے کہا پالنے والے تین دے دینا، ایک کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ فرمایا چپ رہو، تمہیں نہیں پتا جسے میں بھیجتا ہوں اس سے غلطی نہیں ہوتی؟ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا ابھی تک یار، جی بسم اللہ، جسے میں بھیجتا ہوں اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ وہ ایک پتھر اوپر سے ابابیل پھینکتی، وہ نہیں سوار کے ساتھ جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا اس کے سر پہ پڑتا، ہاتھی سے نکل جاتا۔ بندے آج بم بنا رہے ہیں تو ذرا پڑھنا قرآن، کاشف معقول، توجہ معقول، قرآن کہہ رہے ہیں ان علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے فیل کے صحابیوں سے کیا کیا ہے؟ یہی تو بات سمجھنے والے، علم تری کیف، تم نے نہیں دیکھا اصحاب الفیل، فیل کے صحابی، توجہ، اور فیل ہاتھیوں کے بھی صحابی ہیں، جس کے ساتھ کوئی ہو اسی کا صحابی ہوتا ہے، جو ساتھ ہو وہ صحابی ہے۔ مردی یار، چلیں اگلی بات کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں رکتے نہیں ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا ہم نے اسے کیا کیا؟ ایسے کنکریاں لگی، ایسے لگتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ کھایا ہوا بھوسا قرآن کی تہذیب پہ میں زندگی قربان کروں، قرآن کوئی اور لفظ بھی کہہ سکتا تھا، فرمایا کھایا ہوا بھوسا۔ توجہ فرمائیے گا، بھوسا جب تک مویشی نہ کھائے تو اس کی شکل اور ہوتی ہے، اور جب کھا کے بھوسا پھر نکلے اس کی شکل ہو جاتی ہے اور۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کے دشمنوں کی حالت اللہ ایسے کرتا ہے جیسے جانوروں کا پاخانہ۔ اگر کوئی کعبہ کے دشمنوں کی حالت ایسے کر سکتا ہے
تو پھر اس کے دشمنوں کا حال کیا ہوگا جو کعبہ کے اندر اترا ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ وہ ساری فوج برباد ہو گئی، 2 بندے نہ بچ گئے، اس میں 2 بندے بچ گئے۔ وہ دوڑے وہاں سے، وہ شہنشاہ روم کے دربار میں گئے۔ غور فرمائیے، انہوں نے جا کے ہانپتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا کیا کر کے آئے ہو؟ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ گئے۔ انہوں نے کہا ہو گیا کام؟ اب ابرہہ بن اشرم گیا تھا نا، نیا کعبہ اس نے بنایا تھا، وہ اس بھی لمبی بات ہے، پیچھے چلے جائیں گے پھر۔ انہوں نے کہا ہو گیا کام؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا عبد المطلب کی فوج زیادہ تھی۔ اس نے کہا اسے فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ کیا کہا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے کچھ پرندے منگوائے ہیں۔ پرندے کون سے؟ انہوں نے کہا ابابیل۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، انہوں نے وہ کنکریاں ماری ہیں، نہ ہمیں سوار ملے نہ سواریاں ملی ہیں۔ وہاں پہ تو بھوسا پڑا ہوا تھا، وہ بھی کھایا ہوا۔ وہ شہنشاہ روم نے کہا وہ کیسے؟ کہ 2 ابابیلیں دربار میں آئیں، انہوں نے پتھر پھینک کے بتایا ایسے۔ غور فرمائیے، پتھر پھینک کے بتایا ایسے۔ غور فرمائیے، تو یہ سرکار عبد المطلب ہیں۔ سرکار عبد المطلب نے 8 سال رسول پاک کو اپنے پاس رکھا۔ توجہ، ان تو سمجھایا میں نے 10۔ اچھا چلے خیر، چلو کوئی بات نہیں ہے، مولا کا مہمان ہے، خیر ہے۔ توجہ فرمائیں، میں تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ اچھا توجہ جی صاحب، سرکار عبد المطلب کے پاس 8 سال نبیوں کے سلطان رہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ 8 سال کے جب ہو گئے تو سرکار عبد المطلب نے جانا تھا اپنے وطن واپس، تو اپنے بیٹوں کو بٹھایا، اپنے بیٹوں کو بٹھا کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تیرے چچا بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر۔ شاباش، جاگیے گا ذرا، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے۔ تو سرکار رسالت پناہ، ہمارے خاں تو 8 سال کا نہیں ہوتا، وہ تو شروع سے نبی ہیں، جب وقت نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھے۔ میں ثاقب اس مجمع کو ایک فکرہ دوں، اگر قبول کریں تو حسین عباس میں فکرہ دیتا ہوں۔ جب وقت نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھے، اور اس بات کو انہوں نے ثابت کیا کہ جب وقت ہو گیا نا تو پھر بھی انہوں نے جب چاہا وقت سے نکل گئے۔ یہ بات سمجھنے والی تھی، جب چاہا۔ یہ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہا ہے، جب چاہا وقت سے نکل گئے۔ سرکار معراج پہ نہیں گئے؟ بولو، تو جہاں گئے وہاں وقت ہے؟ وقت کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلا، غروب ہوا، رات ہوئی، دن ہوا، یہ وقت ہے نا۔ تو وہاں نہ سورج ہے، نہ رات ہے، نہ شام ہے، نہ دن ہے، روشنی۔ تو وہ معراج تو سنی ہی نہیں آپ نے۔ معراج پڑھتے نہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ معراج کی رات مسجدوں پہ چراغاں بھی ہوتا ہے، پڑھتے نہیں؟ مولوی کنڈی ہلتی رہی نا، ہاں، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا۔ یہ بستر گرم رہنا یہ کیا ہے؟ میں کنڈی پہ اور پانی پہ بات نہیں کرتا، بستر گرم رہنا کیا ہے؟ اچھا، فقہ کا ایک مسئلہ ہے، ایسے ہم کہیں تو فقہ کہتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے فقہ کہہ رہا ہوں۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ کسی نامحرم کی جگہ پہ نہ بیٹھو جب تک وقت اس کے بدن کی حرارت کو ختم نہ کر دے۔ اگر کوئی نامحرم عورت کہیں یا مرد بیٹھا، مثلا عورت بیٹھی ہے کوئی نامحرم، تو نامحرم مرد کے لیے حکم ہے کہ اس وقت تک اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے جہاں سے وہ اٹھی ہے، جب تک اس کے بدن کی حرارت اس جگہ کو سے وقت ختم نہ کر۔ یہ حرام ہے بیٹھنا، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، وہاں بیٹھنا حرام ہے۔
اس کا مطلب ہے اللہ کسی کے بدن کی حرارت پر کسی نامحرم کو نہیں بٹھاتا، تو پھر ہجرت کی رات جسے سلایا تھا وہ محرم تھا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، زندگی آپ کی سلامت رہے۔ ہجرت کی رات جسے بستر رسول پہ سلایا تھا وہ محرم تھا۔ آج کل تو خیر بڑے بڑے سوال آ گئے ہیں بستر رسول پہ، میں ممبر سے تو نہیں کہہ سکتا۔ پھر سرکار دو عالم معراج پہ گئے ہیں تو بدن کی حرارت تو جسم پہ رہی نا، تبھی تو بستر گرم رہا نا۔ تو اگر اللہ نے حرارت رکھنی تھی تو اسے بستر پہ لٹا دیتا نا حسنین، جیسے ہجرت کی رات لٹانا تھا۔ نہ اسے اب نہیں لٹایا۔ جانتے کیوں نہیں لٹایا؟ لٹایا اس لیے نہیں کہ وہ پہلے کہیں کھڑا تھا۔ یار جیسے بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، معراج سننے والے تو جانتے ہیں نا۔ غور فرما رہے ہیں، وقت سے جب چاہا نکل گئے۔ تو ہمارے ہاں تو 8 سال کا تصور نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ 8 سال کے تھے جب سرکار عبد المطلب نے فرمایا یہ آپ کے چچا ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ نبیوں کے سلطان چلتے 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 سرکار ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ میں تمام کرنے جا رہا ہوں بات۔ آپ تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن جس لکڑی پہ رکھیں اسے رحل کہتے ہیں، اور جس کے دل پہ اللہ قرآن اتارے اسے جس رحل میں رکھے اسے آغوش ابو طالب کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آیا تو یار ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ اللہ نے اس رحل میں رکھا۔ اچھا پھر ہوتا کیا تھا؟ توجہ، ہوتا یہ تھا ٹھیک نہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ میں اس میں نا ایک اور مسئلہ بتاؤں۔ آپ بازار میں گئے، آپ کو نہیں پتا کہ پہلے یہاں کون بیٹھا، اس کے لیے ایک اصول ہے۔ مثلا آپ گلی سے گزر رہے ہیں، چھت سے پانی گر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، چھینٹے پڑ گئے آپ کے، آپ شک میں نہ پڑیں، کیونکہ فقہ کا اصول ہے کل شیء طاہر حتی تعلمون، ہر شے پاک ہے جب تک آپ کو اس کی نجاست کا علم نہیں۔ اگر آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو پھر تو آپ احتیاط کریں، آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ مکلف نہیں ہیں، آپ پہ تکلیف عائد نہیں۔ نبیوں کے سلطان ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ میں بات مختصر کروں اور پھر جب آخری فقرہ سن لیں، بات تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جب سرکار دو عالم چلتے تھے نا تو سرکار فرماتے تھے مصطفیٰ میری انگلی پکڑ لو، وہ آخر تک میری نظر ہے، جو بندہ آواز بچائے اس کی بچی ہوئی آواز جانے، اور ابو طالب کے بیٹے جانے۔ یہ اختیار بتانے کے لیے تھا کہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے وہ چلتا ہے تو انگلی ابو طالب کی پکڑتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری۔ جی آپ سلامت۔ سرکار دو عالم سے ایک صحابی نے پوچھا، بس ختم ہو، یا رسول اللہ اگر کوئی مر جائے تو کتنے دن سوگ منائیں؟ فرمایا 3 دن۔ سمجھنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ فرمایا 3 دن سوگ مناؤ، 3 دن، سرکار کی حدیث ہے 3 دن سوگ مناؤ، جو مر جائے اس کا سوگ 3 دن ہے۔ لیکن جب سرکار ابو طالب گئے تو سرکار نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ سال غم کا ہے۔ بیٹھ جو بیٹے، بچے بیٹھ جو، پورا سال روئے۔ رسول سارا سال روتے،
چچا نہیں گیا تھا، وطن چلا گیا. شاعر ہو ثاقب جعفری، آپ کو پتہ ہے میں خطابت بھی تقریباً نثری نظم ہی کرتا ہوں. یہ بات سمجھیے گا، ابو طالب چچا نہیں تھے، ابو طالب کی ذات محمد کا وطن تھا. پورا سال روئے، ایک سال میں 2 صدمے، حسنین کی نانی اور حسنین کا دادا چلے گئے اس جہان سے، اپنے وطن پلٹ. چند فکرے میں مصائب کو پڑھوں گا، تھوڑا گریہ ہو جائے، کچھ آنسو آ جائیں آپ کے. لیکن یہاں ایک بات میں، اگر کوئی میرا اہل سنت دوست بیٹھا تو وہ سمجھے، اگر آپ نے دنیا سے جانے والے کا مذہب اندازہ لگانا ہو نا، تو پھر دیکھیں اس کا جنازہ کس کے کندھوں پہ. ابو طالب کا جنازہ دیکھ لو، ایک پایا نبیوں کے سلطان نے اٹھایا، جس کا جنازہ خود کلمہ اٹھائے نا، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. آباد رہیں آپ، سلامت رہیں. ایک اور فکرہ، چلیں اس پہ ناز کیجئے گا، یہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. آصف شاہ علی کا شیعہ ہونا کتنا مشکل ہے؟ بولو یار، بڑا مشکل نہیں ہے علی کا شیعہ ہونا؟ یہ ان بستیوں میں جا کے دیکھ، اس ملک میں ہوتا ہے ایسے، لوگ جنازہ نہیں پڑھتے. جب علی کا شیعہ ہونا اتنا مشکل ہے، علی کا باپ ہونا کتنا مشکل ہے، جس کے شیعہ سے لوگ اتنی نفرت کرتے. آج کہتے نہیں ہیں کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، کہتے رہیں، غصہ نہ کیا کرو. ہم تو ہے ہی کچھ نہیں ہیں، بے عمل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے چند ان آنسوؤں کے جو ہم نے کربلا والوں کی یاد میں بہائے. کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ جس نے رسول پال کے دیا ہے، بندوں نے اسے نہیں چھوڑا. ہاں، 10 رمضان حسنین کی نانی کی شہادت کا دن ہوتا ہے، میں نے کسی مسجد سے ذکر نہیں سنا. جب نبیوں کے سلطان کے چچا سرکار ابو طالب تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر یہ دیکھ لو گئے کہاں سے؟ شیب ابی طالب سے. شیب ابی طالب جانتے ہو؟ گھاٹی ہے، گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ. کوئی کافر ابو طالب کا افسوس کرنے نہیں آیا. ہاں، نہیں آیا. کسی کافر نے ابو طالب کا، جنت المعلی میں جو بندے جائیں نا حج کرنے، عمرہ کرنے، وہ جنت المعلی کے باہر کھڑے ہوں. میں نے وہاں کھڑے ہو کے سرکار ابو طالب کی زیارت پڑھی، تو سرکار ابو طالب کی زیارت پڑھتے ہوئے سامنے آپ کو سلاخیں نظر آئیں. ہاں، صرف بیٹیاں نہیں زندان میں، علی کے باپ کی قبر بھی زندان میں، لوگ نہیں جانے دیتے وہاں. یہ جو سارا لہو بہا ہے آج تک، یہ کس کا بہا؟ یہ ابو طالب کا لہو. جو بندے ابھی تک شامل نہیں ہوئے انہیں اگلے فکرے پہ شامل کر رہا ہوں. محمد کی بیٹی کو لوگوں نے ابو طالب کی بہو سمجھ کے مارا.
سبحان اللہ، مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہو۔ اسی شہزادی کے میں 2 فقرے پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ ماتمداری کیجئے گا۔ اور یہ پرسہ سرکار ابو طالب کا میں نظر کرتا ہوں اس شہزادی کی، جب بہو آئے نا تو گھر کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دی جاتی۔ ابو طالب کی جاگیر کا کل اختیار جس شہزادی کے پاس ہے، وہ رسول کی تنہا بیٹی، اکیلی بیٹی۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ وہ جو سارے مدینے کی وارث تھی اسے علی نے چھپ کے دفن کیا ہے۔ سلامت رہو بھئی، آپ کی آوازیں بلند ہو۔ یہی کیا ہے خالص پور سے میرے مولا علی نے چھپ کے دفن کیا، اور بلکہ میں یوں کہوں دفن نہیں کیا، چھپایا ہے۔ آج بھی جائیں نا، آپ جائیں مدینہ تو مختلف علماء مختلف جگہوں پہ شہزادی کی زیارت پڑھتے ہیں۔ ہاں، مختلف علماء مختلف جگہوں پہ شہزادی کی زیارت پڑھتے ہیں۔ میں 2 فقرے اور کہہ رہا ہوں، پھر آپ ماتم کیجیے۔ وہ اس لیے بزرگ ہیں میرے سامنے بیٹھے، کہہ رہے ہیں مولا نے 40 قبریں بنائی تھی، 40 قبریں علی نے بنائی۔ یار سمجھدار بندے، آپ بندے دفن نہیں کرتے، ایک قبر بناتے ہوئے کتنی دیر لگتی؟ اکیلے علی نے 40 قبریں رات میں بنائی ہیں، اور شہزادی کی وصیت تھی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دے۔ جو بندے شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں شامل کر لوں۔ بتاؤں علی نے بطول کی قبر کا نشان کیوں مٹایا تھا؟ علی نے بطول کی قبر کا نشان اسی لیے مٹایا تھا جس لیے حسین نے اصغر کا مٹایا تھا۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بس 2 فقرے اور سنیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ میرے مولا نے بطول کے دروازے کی توہین کرنے والوں کو مارا ہے۔ میرے مولا علی نے مارا ہے ان کو، جو بندے سمجھتے نہیں مارا، میرے مولا علی نے مارا ہے۔ ایک کو اٹھا کے دیوار سے باہر پھینکا، ایک وہ تھا جو جب تک مدینے میں علی رہے سامنے سے آتا تھا علی کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا۔ ہاں، کیوں جانتے ہو؟ علی مسجد کے کونوں میں بیٹھ کے بطول کو روتے تھے، مسجد کے گوشوں میں بیٹھتے تھے، علی بطول کو روتے تھے۔ جناب ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، میں ایک دن مسجد میں گیا، رات کا وقت تھا، میں نماز شب پڑھنے گیا، نماز شب 1-2 بجے کے قریب، کہتے میں مسجد میں گیا تو مجھے ایک کونے سے سسکیوں میں رونے کی آواز آئی۔ میں قریب گیا، پہچانوں کون ہے جو مجھ سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے آیا۔ بتاؤں علی کی تہجد کی نماز کیا تھی؟ علی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے، ہائے بطول بڑی زخمی تھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آباد میں۔ یہ ابو طالب کی بہو ہے جسے مسلمانوں نے اول المظلوم، بے شک علی سے بڑا مظلوم کون ہے؟ بس عزادارو آخری بات سنیں اور آپ ماتم کریں۔ فقرہ میں کہا کرتا ہوں، میں 2 وصیتیں پڑھوں اور ایک فقرہ اور کہوں۔ سرکار ابو طالب اپنی وصیت میں مولا علی کو یہ فرمایا تھا، میرے بعد محمد کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، رکھا کہ نہیں رکھا؟ میں نے بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں، پرسہ ہو گیا۔ علی نے باپ کی وصیت کا اتنا خیال رکھا کہ محمد کی دستار پہ بیٹیاں قربان کر۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو جی۔ بسم اللہ، آپ جی دستار مصطفیٰ پہ علی نے بیٹیاں قربان کر، بیٹیاں قربان کی۔ میرے مولا علی نے بیٹیاں وار دی، بیٹیاں وار دی۔ چلے نہیں پڑھتا،
کسی بندے کا دل دکھ جائے گا، میں بڑی شہزادی کی شہادت نہیں پڑھتا، مجھے صرف اتنا بتاؤ، یہ نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، میں ہاتھ باندھ کے بحیثیت ذاکر نہیں، ایک سید ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آج تک کسی نبی کی بیٹی کو اس کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے اتنا مارا ہے جتنا علی کی بیٹی کو محمد کے ماننے والوں نے؟ شام کے بازاروں میں مارا۔ بس آخری فکرہ سنے، آخری فکرہ سنے، آخری فکرہ سنے۔ جب شہزادی مدینہ میں 6 مہینے، چونکہ علم آئے گا، میں ایک فکرہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، 6 مہینے کے بعد شہزادی اپنے گھر جانے لگی نا، تو بنو ہاشم کی مستورات نے ایک گھیرا بنا لیا، حلقہ بنا لیا، اس کے گرد بنو ہاشم کے مردوں کا ایک حلقہ بن گیا۔ علی کی بیٹی کو لے کے محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار، مولا باقر، مولا سجاد گھر سے نکلنے لگے۔ دھوپ میں بیٹھی تھی لبابہ خاتون، ان کی گود میں عباس کا چند سال کا بیٹا تھا، اب عبداللہ ابن عباس۔ اب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ میری پھوپھی گھر سے چلنے لگی ہے، فوراً کہا اماں مجھے گود سے اتار۔ بی بی لبابہ نے گود سے اتارا، عباس کے بیٹے نے چھوٹا سا امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا۔ عباس کا بیٹا ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے مدینے کی گلی میں آ کے آواز دے کے کہتا تھا الحجاب، اور مدینے والوں پردہ کرو، آج میری پھوپھی پھیر کر ماتم حسین